بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی سے متعلق سیریز کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے ڈاکٹر صاحب کی پیدائش، ابتدائی زندگی اور ابتدائی تعلیم کا ذکر کیا تھا۔ اس میں ہم آپ کو ان کے دین کی راہ میں چلنے سے متعلق بتائیں گے جو انہوں نے ایک اجتماع کے دوران اپنی ہی زبانی بتایا۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے والدین سے اجازت چاہی۔ ڈاکٹر صاحب کے والد نے کہا کہ جب تم ایک دینی ادارہ شروع کرو گے تو لوگ تمہاری ٹانگیں کھینچیں گے، تمہیں گرانا چاہیں گے، مگر تم اس راہ پر چلنا چاہتے ہو تو میں تمہیں سپورٹ کروں گا۔ چنانچہ والد کی اجازت ملنے پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک نیا دینی ادارہ شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہمیں ادارے کا نام رکھنے کا مرحلہ درپیش تھا۔ آپشن تھا کہ ہم اس کا نام اسلامک پروپیگیشن سینٹر انٹرنیشنل رکھ لیں، لیکن ہم نے سوچا کہ بھارت جیسے ہندو اکثریت والے ملک میں ایسا نام رکھنا عقل مندی نہیں ہوگی۔ ہم نے 25 مربع میٹر کی جگہ پر ادارہ شروع کیا اور ابتدائی بجٹ 5000 روپے تھا۔ یہ ہندی کرنسی میں اس وقت $67 اور آج کے $218 بنتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر تھا، اس کا نام ڈاکٹر شریف سید تھا۔ وہ عیسائی مشنریوں میں مذاکرہ کرنے میں بہت مشہور تھا۔ میں تو 25 لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہم نے شروع میں یہ کام کیا کہ انجینئرنگ کالج اور دوسرے کالجز کے 25-30 لوگوں کو بلانا شروع کیا اور ان کو ہم معروف ذاکروں کے بیانات سناتے تھے۔ اس کے بعد ہم سوال اور جواب کا سیشن رکھتے تھے۔ پہلی مرتبہ میں نے ڈاکٹر شعیب کو بھیجا مگر وہ کنفیوز ہو گیا اور بول نہیں سکا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، ان کو سوالوں کے جواب ملے۔ چنانچہ میں نے ہمت کی اور اس کی جگہ چلا گیا، اور میں نے محسوس کیا کہ سٹیج پر جا کر میں حقلا نہیں رہا۔ میں نے بولنا شروع کیا اور روانی کے ساتھ بولتا چلا گیا جیسے سارے لوگ بولتے ہیں۔ And I realized that it clicked. They asked me questions, I started giving answers, and I was very good in debating and arguing. In the school and college days, I was known for my logic and for argumentative skill. So much so that if they said prove black to be white, I could prove black to be white. I could prove day to be night. I was expert in arguing. Now, I'm using this skill to present Islam, to present the Haqq. This was a change in my life. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ شیخ احمد دیدات کے بعد ایک اور عالم ہے جن کا میری زندگی پر بہت اثر ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہے۔ وہ اردو بولنے والوں میں سب سے اعلیٰ پائے کے عالم تھے۔ تو میں 1991 میں خاص طور پر ڈاکٹر اسرار سے ملنے کے لیے پاکستان گیا۔ ڈاکٹر اسرار ایک ڈاکٹر تھے اور دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے کوئی تربیت نہیں لی تھی۔ وہ جماعت اسلامی کے مودودی سے متاثر تھے۔ انہوں نے دعوت کے لیے اپنا ادارہ قائم کیا تھا۔ جب لاہور میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں ان کی قرآن پر دسترس دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کی سادگی دیکھ کر چونک اٹھا۔ میں ان سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے ان کے تمام ویڈیو لیکچر خرید لیے اور ان کو اپنی ویڈیو لائبریری میں شامل کر لیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میں نے ڈاکٹر اسرار سے بہت سی باتیں سیکھیں، لیکن وقت کم ہونے کے باعث صرف 2 کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں نے جب بتایا کہ میں میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہوں، ساتھ تبلیغ بھی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یا تبلیغ کرو یا میڈیکل سائنس۔ میں نے بھی 7 سال میڈیکل پریکٹس اور ساتھ ہی دین کی تبلیغ کر کے دیکھی ہے، مگر یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہوتے۔ ان کی نصیحت کے بعد میں نے تبلیغ کا راستہ چنا۔ دوسری چیز جو ان سے سیکھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم داعی بننا چاہتے ہو تو اپنی ضرورتیں کم سے کم کرو۔ اگر تمہاری ضرورتیں کم ہوں گی تو تم زیادہ آسانی سے سچ بول سکو گے۔ اگر کوئی تمہیں تنخواہ دے گا تو تم اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے اور سچ نہیں بول سکو گے۔ So I told him, I've just finished my medical studies. I would like to become a surgeon, do my MS, and I'm interested in Dawah. So he told me, son, you have to choose between the two. Either you choose your medical practice or Dawah. I, being a medical doctor, I practiced for 7 years and tried to do both. I could not. If you want to specialize, choose between the two one thing. Then, after his guidance, I chose to become a da'i. The second thing I learned from him was, he told me that if you want to become a da'i,
see to it that you make your personal needs the minimum. I said, why? He said, if you make your personal need the minimum with the least amount of monthly requirement, you can speak the truth more easily. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے بھارت واپس آ کر اپنے والدین سے کہا کہ میں 2 گھنٹے ہر روز دعوت کو دینا چاہتا ہوں، باقی وقت تعلیم کو دوں گا۔ چند مہینے بعد میں نے ارادہ کیا کہ 50% وقت تبلیغ اور 50% تعلیم کو دوں گا۔ میرے والدین نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور شاید 1 سال بعد میں نے کہا کہ میں سارا وقت دعوت کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے والدین نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ڈائگنوسٹک سینٹر بنانے میں شریک تھا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم دعوت اسلامی کرنا چاہتے ہو تو کرو، میں تمہیں 50% شیئر دوں گا، تمہیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم اپنا کام جاری رکھو۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ مجھے 5000 روپے مہینہ دیا کریں تاکہ تبلیغ کا کام اور ادارے کا خرچ نکلتا رہے۔ میرے والد نے وہ 5000 سے بڑھا کر 10000، پھر 20000، پھر 30 اور پھر 50000 کر دیے، اور ادارے کے بننے کے ابتدائی سالوں میں فنڈنگ سے متعلق بے فکر ہو چکا تھا کیونکہ سارا خرچہ میرے گھر والے اٹھا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پہلی مرتبہ میں نے لیکچر 1992 میں دیا۔ اس کا موضوع تھا کہ قرآن خدا کا کلام ہے، اور یہ ایک چھوٹے سے دفتر میں دیا گیا بیان تھا جس میں 50-60 لوگوں کی گنجائش تھی۔ میں نے اس کے لیے 1 گھنٹے کے لیکچر کی تیاری کی، پوری 1 گھنٹے کی گفتگو زبانی یاد کی، مگر یہ لیکچر 3 گھنٹے تک چلتا رہا۔ میں ناتجربہ کار تھا، مگر پھر بھی اللہ کے فضل سے قرآن کے خدا کا کلام ہونے کے سائنسی ثبوتوں پر 3 گھنٹے تک بات کرتا رہا۔ یہ کامیاب رہا تو ہم نے ہال بک کرنا شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ 50-60 لوگوں سے شروع ہوا، پھر چند 100 اور پھر چند 1000 پر پہنچا، اور اللہ کے کرم سے یہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ جب میں 25 سال کا ہوا تو میں نے جیون ساتھی کی تلاش شروع کر دی۔ میں خوبصورتی یا دولت سے متاثر نہیں تھا، میں چاہتا تھا کہ جو بھی میری بیوی ہو وہ عقل مند ہو اور اس کو انگلش آتی ہو، مگر مجھے ممبئی میں کوئی ایسی خاتون نہ ملی جس کو انگریزی بولنا آتی ہو۔ تو میرے اہل خانہ نے بتایا کہ ممبئی سے 160 کلومیٹر دور پونے شہر میں ایک لڑکی ہے، تو ہم ان سے ملنے چلے گئے۔ ان کو بتایا بھی نہیں کہ کیوں آئے ہیں۔ میں اپنی بیوی سے ملا اور پہلی ملاقات میں متاثر ہو گیا، مگر ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ ہم آئے کیوں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں اب اکثر اپنی بیوی سے مذاق میں کہتا ہوں کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں تب سے پیار کرتا ہوں جب تم نے مجھے پیار کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی بیوی پونے اسلامک آرگنائزیشن کی صدر تھی اور کالج میں لیکچرار تھی۔ ان کی انگریزی بھی کمال کی تھی۔ ہماری شادی بھی بہت ہی سادگی سے ہوئی۔ 1993 میں جب لوگ بڑی بڑی شاندار تقریبات رکھتے تھے، میرا نکاح مسجد میں ہوا اور وہاں 2000 مہمان تھے۔ ہم نے انہیں خوش کھجوریں پیش کی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کی تقریب کو سادگی سے انجام دینا چاہیے۔ جب ہمارا ولیمہ ہوا تو اس میں 19 لوگ مدعو تھے جو میرے بہن بھائی اور ان کے گھر والے تھے۔ 50 لوگوں کو یتیم خانے سے مدعو کیا گیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کی تقریب میں غریبوں کو بھی دعوت دیا کرو، اور اس تقریب میں 3000 روپے کا خرچ آیا، جو اس دور کے حساب سے کچھ بھی نہیں تھا۔ جو پیسے پرتعیش شادی میں خرچ ہونا تھے، ان پیسوں کا ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے دفتر خرید لیا۔ 1 سال بعد میرا بیٹا فاروق پیدا ہوا تو ہم شیخ احمد دیداد سے ملنے گئے۔ انہوں نے فاروق کو دعا دی اور جنوبی افریقہ کے گرے اسٹریٹ ڈربن مسجد میں نے اپنا پہلا بیان اجتماع میں دیا۔ On the 10th of July, about 1 year, 2.5 months later, after the marriage, on 10th of July, 1996, my son, Farik, was born. And we asked an Arabic scholar, I want a name which is like a Dai, unique name, so he gave the name Farik. Farik means to differ between the haq and batil, the truth against falsehood. A unique name, same like Farooq. And after Farik was born, he was hardly 2.5 months, and we went to meet Sheikh Ahmad Deedat. In 1994, we went to meet Sheikh Ahmad Deedat. And Farik was 2.5 months old, and we have the photograph of Sheikh Deedat carrying my son, Farik. And he blessed him, and we can see the results of his dua. At that time, I gave my first lecture abroad in South Africa in the Grey Street Durban Mosque.
It was the largest mosque of South Africa, and the person sitting in front of me was Sheikh Ahmad Didat.